اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے سیدھی راہ پر، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں رات کے وقتوں میں، اور وہ سجدے کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے ہیں بھلائیوں میں، اور وہ لوگ صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور جو کوئی وہ بھلائی کرتے ہیں تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی، اور وہ لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال اس کی کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جیسا کہ مثال ہے ایک ہوا کی کہ جس میں سخت سردی ہو۔ وہ ایک قوم کی کھیتی کو پہنچے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پس اس کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ محترم احباب، اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیسوا سواء، یہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے یہاں دو گروہوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک اہل کتاب وہ کہ جو سیدھی راہ پر ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو
کفر کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے سیدھی راہ پر، اللہ کی آیتوں کو رات کے وقتوں میں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یہ وہ اہل کتاب ہیں کہ جو ایمان قبول کر چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی تعریف فرماتے ہیں، جیسا کہ یہود میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح بعض دیگر، اور عیسائیوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر، تو یہ ایمان قبول کر چکے ہوئے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدھی راہ پر قائم ہے۔ اب جس وقت سیدھی راہ پر قائم ہیں، ایمان قبول کر چکے ہیں، تو پھر تو ان کو اہل کتاب میں تو شمار نہیں کیا جا سکتا، پھر تو ان کو امت مسلمہ میں شمار کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے لفظ یہ استعمال فرمائے کہ من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں سے ایک امت ہے کہ جو سیدھی راہ پر ہے۔ ان لفظوں میں سے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اہل کتاب رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتے ہوئے بھی وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا عنوان ابھی تک اہل کتاب ہی رکھا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایک چیز مستقبل میں ہونی ہوتی ہے اور اس کا عنوان پہلے ذکر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک عنوان ماضی کا ہوتا ہے اور وہ حال میں بھی برقرار رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ کے اندر لفظ ملتے ہیں کہ من قتل قتیلا، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا، حالانکہ اگر وہ پہلے ہی مقتول ہے تو پھر تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ پہلے تو زندہ ہے تو تب اس کو قتل کیا گیا نا، تو قتل کیے جانے کے بعد وہ مقتول بنا ہے۔ لیکن حدیث کے اندر لفظ یہ آگے کہ جس نے کسی مقتول کو قتل کیا، تو گویا کہ یہ مقتول تو اس نے بننا ہے قتل ہونے کے بعد مستقبل میں، لیکن یہ عنوان ابھی مقتول والا لگ گیا اس کے لیے۔ تو کبھی عنوان ماضی کا حال میں بھی برقرار رہ جاتا ہے۔ اللہ واللہ، اور یہ ہمارے اردو محاورے میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا ہے۔ اب جس وقت ہم نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گیا تو اب تو وہ یہودی نہیں رہا، لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ یہودی مسلمان ہو گیا ہے، حالانکہ اب وہ یہودی رہا ہی نہیں ہے۔ تو ماضی کا اس کا عنوان تھا وہ یہودی والا، وہ برقرار اب بھی رہ گیا، اگرچہ وہ اب مسلمان ہو چکا ہے۔ تو بالکل اسی انداز میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اہل کتاب کئی حق پر قائم ہونے والے بن گئے، کئی سیدھی راہ پر چلنے والے بن گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ابھی بھی اہل کتاب ہیں، یہ عنوان ماضی کا ہے ان کا، یہ ماضی کا عنوان ہے جو حال میں بھی برقرار رہا، اور یہ صرف ایک محاورتاً ہوتا ہے۔ حقیقتاً وہ اہل کتاب اب نہیں ہیں بلکہ اہل قرآن ہیں، مسلم ہیں۔ تو من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں سے ایک امت حق پر قائم ہے، سیدھی راہ پر ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے وقتوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی آیتوں سے مراد قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات میں۔ تو کیا دن کے اوقات میں وہ کبھی تلاوت نہیں کرتے؟ دن کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں کے اندر تو تلاوت دن میں بھی آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ رات کے اوقات میں تلاوت کرتے ہیں۔
تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ دن کے اوقات میں بھی تلاوت کرتے ہیں، رات کے اوقات میں بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن تلاوت کا ذوق جتنا رات میں ہوتا ہے اتنا دن میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر رات کا تذکرہ کیا، اور تلاوت کے لیے جتنا رات کو جاگ کر بیدار ہو کر تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے اتنا دن میں مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ نیند سے بیداری کی تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں، رات کے وقتوں میں بھی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ مزمل بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، تو جو پہلا رکوع نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے آدھی آدھی رات تک قیام کا حکم فرمایا، اور کہا کہ اگر اس سے کچھ کم کرنا چاہتے ہو تو چلو کچھ کم کر لو، اور اگر بڑھانا چاہو تو بڑھا بھی لو۔ تو آدھی آدھی رات کے قیام کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے کہ جس کے اندر تلاوت ہوگی۔ بعد میں اگرچہ تخفیف ہو گئی، لیکن وہاں پر بھی دن کے وقت کی ایسی کوئی تاکید نہیں نازل ہوئی، رات کے وقت کی ہی تاکید نازل ہوئی۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کا جو ذوق رات میں ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا، اور دن کے اندر دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہ خشوع و خضوع بھی نہیں ہوتا۔ جو رات کے اوقات میں خشوع و خضوع ہوتا ہے وہ دن کے اوقات میں نہیں ہوتا۔ اور تہجد جو ہے وہ بھی رات کے اوقات میں ہے، اور اس کے اندر قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، اس کا بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ایک بڑا درجہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت رات کا خاص طور پر تذکرہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ لوگ راتوں میں بھی تلاوت کرتے ہیں اور دن کے اوقات بھی ان کے تلاوت سے مکمل خالی نہیں ہوتے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے سجدے کرتے ہیں، تو اس کو مختلف مفاہیم میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو جس کا حقیقی مفہوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، تو وہ بھی درست ہے، وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سجدہ بمعنی عبادت لے لیا جائے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ معنی بھی درست ہے، اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے سجدہ استعارے کے طور پر اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ جی میں نے تو فلاں کی بات پہ سر جھکا دیا ہے۔ اب اللہ کی بات پہ سب سے بڑا سر جھکانا وہ یہی ہے کہ پیشانی کو زمین پہ لگا دینا۔ تو یہ استعارہ کے طور پر اطاعت کے معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، کسی معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمانیات کے اندر سب سے پہلے اللہ پر ایمان کا تذکرہ آتا ہے، اور سب سے آخر پر آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ آتا ہے۔ درمیان میں 3 اور چیزوں کا تذکرہ آتا ہے کہ کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ لیکن بعض اوقات اختصار کے طور پر پہلی اور آخری چیز ذکر کر دی جائے تو درمیان والی خود بخود ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے پہلی اور آخری چیز کا تذکرہ کر دیا، اور درمیان کی تینوں چیزیں ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل وہ ضمن میں ہی آ گئے۔ اور ایک اور لحاظ سے بھی وہ ضمن میں آ جاتے ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ جس وقت اللہ پر ایمان رکھنا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اب رسول بھی اللہ نے بھیجے ہیں تو ان کو بھی ماننا ہے، یہ اللہ کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے۔ کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں تو ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کے ضمن میں بھی یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، اور اول اور آخر کا تذکرہ ہو جائے
تو اس کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اسی رکوع کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور امت کی صفت کیا بیان ہوئی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ صفت کس امت کی ہے؟ امت محمدیہ کی۔ اب جو امت محمدیہ کی صفت ہے اسی کو اللہ نے یہاں پر بھی اپلائی کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ والی صفت تو ہے امت محمدیہ کی۔ تو یہاں سے واضح ہوا کہ یہ وہ اہل کتاب ہیں کہ جو اب امت محمدیہ کا حصہ بن چکے ہیں، اسی لیے امت محمدیہ والی صفت جو ہے وہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کی تطبیق کر دی گئی۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ذوق تھا کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کبھی صدیق سے میں آگے بڑھ جاؤں نیکی کے معاملہ میں۔ ہمارے جو ہے نا وہ مسابقتیں، ہماری دوڑیں، ہمارے آگے بڑھنے کی کوششیں وہ عہدوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ دنیا کے دولت کے لیے ہوتی ہیں اور دنیا کے لالچوں کے لیے ہوتی ہیں، اپنے دنیاوی امور کی کامیابیوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی دوڑیں کس چیز کے لیے تھی؟ کہ نیکی میں آگے بڑھ جائیں، میں اس سے زیادہ نیکی کر لوں، وہ چاہتا ہے میں اس سے زیادہ نیکی کر لوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور دل میں یہ رکھا ہوا تھا کہ صدیق اکبر کا آج کل کچھ ہاتھ تنگ ہے، میں آج صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر آئے ہیں تو وہ گھر کا سارا سامان ہی لے کے آگے۔ اب ممکن ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا سامان حضرت عمر فاروق کے آدھے سامان سے مقدار میں ممکن ہے کم ہی ہو، مقدار میں حضرت عمر فاروق کا سامان زیادہ ہی ہو، لیکن تناسب میں تو صدیق اکبر ہی بڑھ گئے پھر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس دن سمجھ گیا کہ میں صدیق سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صدیق اکبر کا تناسب 100% ہے لے کے آنے کا، اور عمر فاروق کا تناسب تو 50% ہو گیا، تو تناسب میں تو صدیق بہت آگے بڑھ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی مسابقت تھی، یہ ان کا آگے بڑھنے کا جذبہ تھا کہ جو نیکیوں کے اندر تھا۔ تو جو اہل کتاب میں سے بھی ایمان میں آ چکے ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکار لوگ ہیں۔ اب وہ جب نیکوکار ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیوں میں آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، جو بھی کوئی وہ بھلائی کریں اس کی ناقدری نہیں ہوگی، بلکہ ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، بلکہ کئی کئی گنا بھی اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت نیکیوں پر عطا فرماتے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کون کون ہے جو صحیح ایمان کے اندر آ چکا، مسلم بن چکا، اور اللہ اس کو اجر دے گا۔ کون ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اب یہ ایک گروہ کا تذکرہ ہو گیا، لیکن دوسرا گروہ وہ ابھی تک اپنے اسی کفر کے اوپر قائم ہے۔ یہود میں سے بھی دوسرا گروہ ابھی تک اپنے کفر پر قائم ہے، عیسائیوں میں سے بھی دوسرا گروہ ابھی تک اپنے کفر پر قائم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم
وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ اللہ اللہ، وہ دنیا کی محبتوں کی وجہ سے ایمان میں نہیں آئے۔ ان کو یہ ہے کہ اگر ایمان میں آ جائیں گے ہمارا وقار ختم ہوگا، ہمارے نذرانے ختم ہوں گے، ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، ہماری اولاد تنگ دستی میں زندگی گزارے گی۔ ان کو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں، وہ ایمان میں نہیں آتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی ان کے کام آنے والی ہیں کہ جن کے پیچھے لگ کے انہوں نے ایمان کو چھوڑے رکھا ہے، ایمان کی طرف نہیں آئے ہیں، تو یہ چیزیں قطعاً ان کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ نہ اللہ سے ان کو مال چھڑا سکے گا، نہ اولاد اللہ سے ان کو چھڑا سکے گی، یہ کچھ بھی کام آ سکنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اللہ، اب جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ یہ جو کفر والے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو پھر ایک سوال بعض لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کئی کافر بڑے بڑے نیکی والے کام بھی کر جاتے ہیں، رفاہی امور سر انجام دے جاتے ہیں، فلاحی امور سر انجام دے جاتے ہیں، گنگا رام ہسپتال بنا جاتے ہیں، میو ہسپتال بنا جاتے ہیں، لیڈی ویلنگٹن ہسپتال بنا جاتے ہیں، تو کئی رفاہی کام بھی بڑے کر جاتے ہیں۔ تو کیا ان کو ان کاموں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے بھی جنت نہیں ملے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کئی دفعہ وہ کئی کام کر جاتے ہیں، ان کاموں میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، وہ جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے؟ کمثل ریح، جیسا کہ مثال ایک ہوا کی، فیہا سر، کہ جس کے اندر سخت سردی ہے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، وہ ہوا سخت سردی والی ہوا، وہ سخت پالے والی ہوا ایک قوم کی کھیتی کو پہنچی کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فَأَهْلَكَتْهُ، اور اس کھیتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو ان کی مثال بھی اس کی طرح ہے، انہوں نے خرچ کیا، لیکن جو خرچ کرنے کی کھیتی انہوں نے بوئی، اس کا اجر جو ہے وہ تب ملتا کہ جب وہ کھیتی جو ہے وہ پروان بھی چڑھتی، لیکن انہوں نے ایمان کی باڑ لگا کر سخت سرد ہواؤں سے اس کی حفاظت کوئی نہیں کی، بلکہ شرک والی سرد ہوائیں، کفر والی سرد ہوائیں انہوں نے آ کے کھیتی کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے وہ جو خرچ کی کھیتی لگائی بھی تھی، اگر اس کے اوپر ایمان کی باڑ ہوتی نا تو پھر وہ کھیتی پروان چڑھ جاتی، پھر تو وہ کام آ جاتی، پھر ان کو اجر مل جاتا۔ لیکن جب انہوں نے ایمان کی باڑ ہی نہیں لگائی، انہوں نے اس کھیتی کا دفاع ہی نہیں کیا، تو اب پالے والی ہوا، سخت سردی والی ہوا، یہ کفر کی شرک کی ہوا، یہ آ کر ساری کو تباہ و برباد کر گئی، ان کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ، کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ ایمان قبول کوئی نہیں کیا۔ اب جو ایمان قبول نہیں کیا جنہوں نے، اس کے اندر دو قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح نہیں مانتے، بلکہ شرک کی آمیزش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو میں ایک مثال کے ساتھ بات سمجھایا کرتا ہوں کہ جو شرک والا ہے اس کو اجر کیوں نہیں ملنا، اس کے اعمال کیوں برباد ہو جانے ہیں؟ وہ اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور کام بھی جو کرتا ہے اپنے طور پر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن شرک موجود ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں
کہ میرے پاس ایک ساتھی آ جائے کہ جی آپ کے پاس میں ملازم رہنا چاہتا ہوں، میں اس سے کہوں کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس ملازم ہو جاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر میرا ملازم بننا ہے نا تو بس پھر صرف میرا ملازم بن کے رہنا ہے، تنخواہ تمہاری جتنی چاہو گے اس سے بھی زیادہ دے دوں گا، تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کے تنخواہ ہوگی، تمہاری ساری ضروریات کا خیال کروں گا، لیکن شرط میری اتنی ہے کہ بس میری ملازمت کرنی ہے، پھر کسی اور کی نہیں کرنی۔ وہ کہے نہیں جی میں نے تو فلاں سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے تو فلاں سے بھی کہا ہوا ہے، میں نے تو ان کو بھی تھوڑا وقت دینا ہے۔ میں اس کو پھر کہوں کہ بھائی جتنی تنخواہ تم نے ان سے لینی ہے نا وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس میری شرط اتنی ہے کہ تم میری ہی ملازمت کرو، کسی اور کی نہ کرو۔ وہ کہے نہیں جی یہ تو نہیں مجھے قبول، میں نے تو ان کی بھی کرنی ہے۔ اب میں کہہ دوں کہ پھر میرا تیرا معاملہ طے کوئی نہیں، پھر جاؤ انہی کی ملازمت کر، میرا تو ملازم نہیں ہے۔ اب کچھ عرصہ بعد وہ آ جائے جی میں نے فلاں کام آپ کا کیا ہے تو مجھے اس کی اجرت دے دیجئے، تو میں کہوں گا کہ میرا تیرا معاملہ ہی طے نہیں ہوا تھا، معاملہ طے ہوا ہوتا تو انہیں میری شرط مانی ہوتی تو پھر تو اجرت کا طالب ہوتا، لیکن جب معاملہ ہی نہیں طے ہوا تو اب کس منہ سے مجھ سے اجرت مانگ رہا ہے؟ جن کی وجہ سے میری ملازمت تم نے چھوڑی تھی، ترک کی تھی، جاؤ نا ذرا جا کے انہی سے اجرت لو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو اسی طرح جو شرک کرنے والا ہے تو اس کے اعمال کو اللہ برباد اس لیے کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ بس میرے بندے بن کے رہنا ہے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، تو میں تمہیں سب کچھ دوں گا، اتنا دوں گا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں، جب مانا ہی نہیں تو اللہ سے معاملہ ہی نہیں طے ہوا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ طے کر صحیح ایمان میں آئے ہی نہیں ہے۔ اور جو کفر والا ہے اس کے اعمال کیوں برباد ہیں؟ کیونکہ اس نے تو سرے سے اللہ کو اللہ ماننا ہی نہیں ہے۔ جو دہریہ ہے تو وہ کس منہ سے، جب ایک شرک والا بھی وہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی اجرت کا طالب نہیں ہو سکتا، تو جو سرے سے اللہ کا انکار کر رہا ہے تو اس نے جو دنیا کے اندر کوئی رفاہی کام کیے ہیں، کوئی فلاحی کام کیے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے تھوڑا کیے اس نے، کیا وہ اللہ سے مانگے؟ اس نے تو اپنی بڑھائی بنانے کے لیے، اپنی چدراہٹ بنانے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیے ہیں تو کر دیے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے گے، ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جب اعمال برباد ہونے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جس طرح ہوا آ کے، سخت ہوا آ کے کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، ان کے بھی یہ رفاہی کام، فلاحی کام، یہ سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ تذکرہ اللہ نے فرمایا تو پھر خیال آتا ہے کہ یہ نیکی کے کام بھی ان کے سارے برباد ہو گئے، تو یہ زیادتی نہیں ہو رہی؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ انہوں نے ظلموا انفسہم، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو ان کو بار بار کہا، کتابوں کے ذریعے سمجھایا، نبیوں کے ذریعے سمجھایا، علماء دعوت دیتے رہے، جماعتیں دعوت دیتی رہی، لیکن وہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، انہوں نے شرک اختیار کر کے ظلم کیا ہے، انہوں نے دہرویت اختیار کر کے، کفر اختیار کر کے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اس لیے ان کے اعمال برباد ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔